ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ فرمان ہماری مجالس میں بار بار سنا بھی جاتا ہے اور دہرایا بھی جاتا ہے. حالانکہ اس فرمان کی صدائے بازگشت اور اس کی گونج اگر دیکھنا ہے تو برادران اہل سنت کی کتابوں میں دیکھیں. جتنی کتابیں ہیں تفسیر کی خاص طور پر، ان کی اکثریت نے، اور بڑے امام جو تفسیر کے کہے جاتے ہیں، ان اماموں نے اس حدیث کو اپنے یہاں لکھا ہے بلا تفریق. شیعہ اور سنی، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے کہ صاحب اس کو سنی مانتے ہیں یا شیعہ مانتے ہیں، سب اسے تسلیم کرتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ محبت اہل بیت ایسا سچ ہے جس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث سرکار کی حدیث ہے، اور تمام عالم اسلام اس حدیث کو اپنے یہاں کتابوں میں درج کرتا ہے، لکھتا ہے، بیان کرتا ہے. اور سرکار کا فرمان یہ ہے: من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو مر گیا آل محمد کی محبت پر، مات شہیدا، وہ شہید مرا ہے. آئے سوچیں، جو مر گیا، لفظ کا کو احتیاط سے صرف کریں اور دیکھیں. یہ نہیں کہا گیا جو شہید ہو گیا، ماتا جو مر گیا، یعنی مر جانا بھی محبت آل محمد میں شہادت ہے. مر جانا بھی شہادت کا درجہ ہے. بھئی شہید ہو گیا وہ تو بات ہی الگ ہے. نہیں، وہ دوسری ہے. دوسرے مقامات پہ کہا گیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. قرآن مجید اس کی دلیل ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. قتلوا فی سبیل اللہ، یہاں شرط یہ کی گئی کہ جو قتل ہو گیا اور قتل کر دیا گیا اللہ کی راہ میں، وہ زندہ ہے. توجہ ہے. اور حدیث میں کہا جا رہا ہے من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے
شہید ہے، وہ شہید ہے۔ ایک طرف ہے اللہ کی راہ اور ایک طرف ہے محبت اہل بیت۔ ارے صلوات تو پڑھے محمد اور توجہ فرمائیں۔ اللہ ابھی یہ ایک انہی نے شعر پڑھا تھا اس ٹائپ کا اور ایک وہ تھا، تو میں نے سوچا کہ اسی کو عنوان بنا لیا جائے۔ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے، مر جائے۔ ادھر کیا کہا گیا؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں ان کے لیے گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب جسے خدا زندہ کہے وہ زندہ ہے، جسے خدا مردہ کہہ دے وہ مردہ ہے۔ ارے نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جسے خدا زندہ کہہ دے وہ زندہ ہے، جسے مردہ کہہ دے وہ مردہ ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو زندوں میں ہیں مگر مردہ ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو مردوں میں ہیں مگر۔ ارے توجہ ہے آپ کی؟ اللہم صلی علی محمد، توجہ فرمائیں۔ بھئی دیکھیے ایسا ہے، یہ کوئی نئی جگہ تو ہے نہیں، یہاں بیٹھنے والے بھی جانتے ہیں کیسے بیٹھنا ہے اور پڑھنے والے بھی جانتے ہیں کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھو طریقہ کار مجلس میں بیٹھنے کا جو ہے ہم سے بہتر جانتے ہیں، آپ ذرا آگے آئیں اور پیچھے والے آگے آئیں، باقی سب خیریت ہے۔ صلوات پڑھے بھائی، یہ وہ باتیں ہیں جو کہنے کی نہیں ہیں۔ ہاں تشریف لائے، تشریف لائے۔ سبھی بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے، اچھا ہے، ارے پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے، کیا کہ طبیعت کا علی سے مقابلہ کیسا؟ ٹھیک ہے چلے گا انشاءاللہ۔ کیا کہ آپ اندازہ کیجئے، میں چاہتا ہوں کہ بہت دنوں بعد آیا ہوں، ایک پیغام دے کے چلا جاؤں۔ مسئلہ یہ ہے، بہت سے ایسے ہیں کہ جو زندہ دکھائی تو دیتے ہیں مگر مردہ ہے، بہت سے مردہ ہیں جو قبر میں ہیں مگر زندہ ہیں۔ بے توجہ ہے، بہت سے ایسے ہیں جو زندہ دکھائی تو دیتے ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، مگر مردوں سے بدتر ہیں۔ مردے میں اور زندہ میں فرق کیا ہے؟ مردہ اور زندہ میں فرق یہ ہے کہ مردہ کسی کو دے نہیں سکتا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مردہ کسی کو دے نہیں سکتا، زندہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے۔ ایسے ہی زمینیں ہیں، یہ زمینیں جو ہمارے ہاں پڑی ہوئی ہوتی ہے کھیتی باڑی میں، کچھ زمینیں زندہ کہلاتی ہیں، کچھ زمینیں مردہ کہلاتی ہیں۔ مردہ زمین وہ ہے بنجر زمین جس سے کسی کو اناج نہ مل سکے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور زندہ وہ زمین کہلاتی ہے کہ جو دوسروں کے کام آ جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مردہ اور زندہ میں ایک ہی فرق ہے، جو کسی کے کام نہ آئے وہ مردہ ہے، جو کام آ جائے وہ زندہ ہے۔ اگر زندہ رہتے ہوئے بھی کسی کے کام نہ آئے تو مردہ ہے، اور قبر سے بھی اگر برکتیں دے رہا ہے۔ ارے توجہ فرمائے، توجہ فرمائے، ہے توجہ ہے۔ اگر وہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے قبر میں رہ کر بھی تو وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ بعض مفتیان دین نے یہ قدغن لگائی کہ قبروں سے مانگنا بدعت ہے۔ ابے قبروں سے کون مانگتا ہے؟ غور ہی نہیں کیا؟ ارے قبروں سے کون مانگتا ہے؟ اس سے مانگتے ہیں جو قبر کے اندر ہے۔ اگر قبر میں مردہ ہے تو مردے سے نہیں مانگتے، اور اگر کوئی صاحب فیض دفن ہے۔ توجہ ہے، بات کو آگے بڑھایا جائے، ہے ایک موضوع ہے، ضروری موضوع ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو بھوپال ہے،
یہ پال میں اگر نہیں ہوگا، بھوپال ہے، یہاں یہ موضوع بہت ضروری ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب قبروں والوں سے مت مانگو، قبروں والوں سے مت مانگو۔ کیوں بھائی؟ قبروں سے کیا ایسی دشمنی ہے؟ کہ نہیں یہ صاحبان قبور، صاحبان، آیت پڑھ دوں اگر اجازت ہو۔ قبروں والوں سے نہ مانگنا اسلام کا نظریہ نہیں ہے، کافروں کا نظریہ ہے۔ ارے میں آیت پڑھوں گا، سورہ ممتحنہ کی آخری آیت ہے، جا کے قرآن میں دیکھ لیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے صاحبان ایمان، کبھی اس قوم کو اپنا ولی نہ بنانا جس پر خدا غضبناک ہوا ہے۔ ہائے ہائے، اس قوم کو اپنا ولی نہ بنانا جس پر خدا غضبناک ہوا ہے، جس پر خدا غضبناک ہوا، ظاہر ہے اس سے ہمارا رابطہ ہی کیا ہے؟ جس سے خدا ناراض ہو، مومن اس سے راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن تو اسی سے راضی ہو سکتا ہے جس سے خدا راضی ہو، اہل بیت راضی ہو۔ اگر اللہ اور آل محمد راضی ہے تو کائنات راضی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا، اب یہاں سے آیت سنیں گے اور اس پہ غور کیجیے گا۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اے صاحبان ایمان، کبھی ان کو ولی نہ بنانا کہ جن پر خدا غضبناک ہوا ہے۔ کیوں؟ قد یئسوا من الآخرۃ، یہ آخرت سے مایوس ہیں۔ نہیں نہیں، اتنی بات قرآن نے نہیں کہی ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ آخرت سے ویسے ہی مایوس ہیں جیسے کفار قبروں والوں سے مایوس ہیں۔ ارے غور ہی نہیں کیا بھائی، غور کریں۔ یہ ارے توجہ فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قد یئسوا، بتحقیق بلا شبہ، قد حرف تحقیق ہے، یقیناً بے شک بلا شبہ، یہی ترجمہ ہوگا۔ کیا خیال مولانا نذیر صاحب؟ یہی ترجمہ ہوگا۔ قد یئسوا من الآخرۃ، یہ آخرت سے مایوس ہیں۔ کیسے؟ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کفار قبروں والوں سے مایوس ہیں۔ ارے اس سے زیادہ کیا قرآن واضح بات کہے گا؟ یہ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہے جیسے کفار قبروں والوں سے مایوس ہے۔ تو قبروں والوں سے مایوس ہونا مومنوں کا کام نہیں ہے، کافروں کا کام ہے۔ توجہ فرمائے بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قد یئسوا، لفظوں پہ بحث کریں، لفظوں کو دیکھیں کہ لفظیں کس طرح سے استعمال ہوئی ہیں۔ قد یئسوا من الآخرۃ، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ ممتحنہ میں غور سے جا کے پڑھیے گا، مگر دیکھو مجلس میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، صاحب بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور توجہ ہے۔ حوالہ اپنے اپنے موبائل پہ لکھ لیجئے آپ، اور گھر جا کر کے مطالعہ کیجئے قرآن کا۔ ارے قرآن نے کون سی چیز کو چھوڑ دیا ہے؟ قرآن ہی تو بہت بڑا خزانہ ہے، کائنات کا امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن وہ سمندر ہے جو کبھی سوکھتا نہیں ہے، وہ خزانہ ہے جو کبھی خالی نہیں ہوتا۔ قرآن وہ خزانہ۔ ہر مسلمان اور خاص طور پر شیعہ کو چاہیے کہ قرآن ضرور پڑھا کرے، چاہے روز ایک آیت پڑھے۔ اگر ایک آیت بھی روز پڑھتا ہے تو کتنے 365 آیتوں کا حافظ ہو جائے گا۔ اور حافظ ہونا ہی کمال نہیں ہے، جو پڑھے گا اس پر عمل کرے گا۔ حافظ ہونا کمال نہیں ہے، محافظ ہونا کمال ہے۔ امت میں حافظ ہے، خدا نے ہمیں محافظ دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائے، اب میرے ساتھ رہے۔
پھر اس پہ بحث کرتا ہوں. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو گمان بھی نہ کرنا. کہنا تو بڑی بات ہے، سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں. مردہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. ہائے ہائے، قرآن زندہ کہہ رہا ہے، قرآن زندہ کہہ رہا ہے. بل احیاء، اور اس کے بعد صرف احیاء کہہ کر بھی اگر قرآن ختم کر دیتا، آیت تمام ہوتی تو بات تو تمام ہو گئی تھی. ارے غور کریں، بات تمام ہو گئی تھی کہ نہیں؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. اموات پہ بھی بات تمام تھی کہ بلکہ وہ زندہ ہے. ہم نے کہہ دیا زندہ ہے تو زندہ ہے، مگر اللہ نے کہا نہیں، زندہ ہے تو کیا ہے؟ دلیل قائم کی بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. اور اب اللہ نے دلیل زندگی قائم کی. کوئی بھی بغیر رزق کے زندہ رہ نہیں سکتا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، رزق کے بغیر زندگی محال ہے، زندہ رہ سکتا. تو قرآن نے کہا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں. جسے خدا رزق دے وہ کبھی مر نہیں سکتا، جس سے خدا روک لے وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ہمارے یہاں بل احیاء. اچھا، اب میں یہ آیت سنی ہے، آپ کی سنی بھی ہے، نتیجہ میں تھوڑا سا دیا. ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، اسی قبیل کی ہے، اسی سلسلے کی ہے. لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. لا تقولوا، خبردار مت کہنا، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو قتل کر دیا گیا اللہ کی راہ میں. کیا نہ کہیں اموات، کے وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. اور اب قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ مسلمان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا. میں پوری آیت پڑھتا ہوں، آیت کے بعد وہ لفظ پڑھتا ہوں. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. ارے بہت بڑی بات قرآن نے کہی ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تو وہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ مردہ ہیں. جو باشعور ہے انہیں مردہ نہیں زندہ مانتے ہیں. جو باشعور ہے انہیں وہ مردہ نہیں مانتے بلکہ زندہ مانتے ہیں. تو قبروں پہ مت جانا، قبروں پہ مت کھڑے ہونا، قبروں پہ فاتحہ نہ پڑھنا. ابھی کیا ایسی آفت آ گئی ہے، کیا پریشانی ہے؟ لگتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہو گیا ہے کہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے. کوئی کام ہوا ہے. کام کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، قبر کون سی جگہ ہے؟ قبر وہ جگہ ہے کہ جہاں مرنے سے لے کے آدمی محشر تک رہے گا. قبر، اور اس میں بھی شرط ہے، اگر عقیدے کا صحیح ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں رہے گا، ورنہ یہودیوں اور نصرانیوں میں پہنچا دیا جائے گا. جس عقیدے کا ہوگا اسے وہاں پہ پہنچا دیا جائے گا. فرشتہائے انتقال موجود ہے، اسے وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے عقیدے کو درست رکھو تاکہ جب مرو تو اہل بیت سے قریب ہو جاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ارے توجہ فرمائیے، کیا میں کہہ رہا ہوں. جزاکم اللہ. غور فرمایا آپ نے کہ تمہیں شعور نہیں ہے تو تمہاری مرضی ہے، تمہاری خامی ہے. اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے، اور ان کو جو باشعور ہیں وہ مردہ نہیں مانتے
وہ مردہ نہیں مانتے. تو اب قبروں والا کا مسئلہ چل رہا تھا. تو بھئی کیا بات ہے, کیا پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی قبر پہ کھڑا ہوا فاتحہ پڑھ رہا ہے اور اگر کوئی ایصال ثواب کر رہا ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ مگر مسئلہ بہت بڑا ہے. ایصال ثواب بغیر وسیلے کے ہوتا نہیں ہے. ارے توجہ فرمائیں. ایصال ثواب بغیر وسیلے کے ہوتا نہیں ہے, اور وسیلہ بھی معتبر چاہیے. اب جس کے پاس وسیلہ ہی نہ ہو وہ فاتحہ کیا دلائے گا؟ فاتحہ دلانے کے لیے بھی اہل بیت والا ہونا چاہیے تاکہ ان کے وسیلے سے فاتحہ پہنچ جائے. ارے توجہ فرما, اہل بیت کے وسیلے سے. اہل بیت کے وسیلے سے چیز پہنچے. اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے چیزیں پہنچتی ہیں. فاتحہ ایسے نہیں پہنچ جاتا, مگر چونکہ وسیلے کو مانا نہیں لہذا فاتحہ دلانا بدعت, فاتحہ کرنا بدعت, فاتحہ دلانا بدعت. اور ہم نے چونکہ وسیلے کو مانا, ارے توجہ تو, ہم نے چونکہ وسیلے کو مانا لہذا وسیلے کا تقاضا یہ ہے کہ فاتحہ دلانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. ارے توجہ تو فرمائیں. دیکھیے بینک کی جاب کرنے والے لوگ بھی ہیں یہاں پر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نہیں, آج 14واں دن ہے, مسلسل سفر کرتے کرتے سوئے ہوئے بھی نہیں ہیں. تو بہرحال آدمی تو ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ ہے. ایک صاحب رہتے تھے سعودیہ میں. انہوں نے کہا کہ انہیں ابا کو فون کیا, ابا میں اتنے پیسے بھیج رہا ہوں, یہ برابر کا مکان مل رہا ہے, اسے لے لیجئے. اور انہوں نے کہا بابا میں 2000 ریال بھیج رہا ہوں. کیا بھیج رہا ہوں؟ ارے توجہ ہے, 5000 ریال بھیج رہا ہوں. 5000 ریال کی خبر سنتے ہی ابا کو رات بھر نیند نہیں آئی. ہاں یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے, جیسے مل جائے لے لیں. ہاں خیر ابا کو نیند نہیں آئی, اور صبح کو وہ اٹھے اور سیدھے بینک پہنچے, اور بینک پہنچ کے کہا کہ ہمارے بٹوا نے 5000 ریال بھیجے. تو جو کلرک بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا جی 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 ابھی دیتے ہیں. خیر کچھ دیر کے بعد انہوں نے زیادہ شور شرابہ کیا تو اس نے مینیجر کے ساتھ حوالے کر دیا. مینیجر کہا جی جی چچا ابھی دیتے ہیں, اور اس نے سلپ ولیپ بھری اور اس کے بعد اس نے دیے. اور اب جو دیے تو وہ اس نے کہا تھا کہ میں نے 5000 ریال بھیجے ہیں, انہوں نے گاندھی چھاپ دے دیے. ہائے ہائے, ارے توجہ ہے آپ, ارے توجہ کر رہے ہیں آپ. انہوں نے گاندھی جی کی تصویر ہے, وہ روپے دے دیے. اب بڑے میاں تو بگڑ گئے, بکھر گئے کہ یہ کیا ہے, میرے بیٹے نے تو ریال بھیجے ہیں, آپ مجھے ریال دیجیے. ہائے ہائے, ارے توجہ کیجیے, آپ مجھے ریال دیجیے. ریال کہاں؟ ارے بھائی ریال, مینیجر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ریال اگر ہم دے بھی دیں تو آپ کہاں چلائیں گے. ہائے ہائے, ارے توجہ تو آپ یہاں سے روپیہ لیجیے, آپ کے کام آ جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے تو ریال ہی چاہیے, اس سے کہ میرے بیٹے نے وہ جمع کیے ہیں. تو مینیجر نے کہا کہ اس میں ٹرانزیکشن کا ایک اصول ہے, وہاں وہ جمع ہوتا ہے جو وہاں چلتا ہے. ارے غور ہی نہیں کر رہے بھائی, وہاں وہ جمع ہوتا ہے جو وہاں چلتا ہے, یہاں وہ دیا جاتا ہے جو یہاں چلتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ روٹیوں پہ فاتحہ دلانے سے کیا فائدہ, کباب پہ فاتحہ دلانے سے کیا فائدہ. یہ کباب کیسے پہنچے گا, روٹیاں کیسے پہنچے گی؟ بھیا روٹیاں نہیں پہنچتی, یہاں وہ جمع کیا جاتا ہے جو یہاں چلتا ہے, وہاں وہ دیا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ کی؟ تو اصول ہے, سامنے کی بات ہے. بھائی وہاں کی چیز یہاں دے دیں بیکار ہے,
یہاں کی چیز وہاں جائے بیکار ہے. کہا صاحب یہ روٹیاں ہیں, یہ بریانی ہے, یہ کباب ہے, یہ پلاؤ ہے, یہ صاحب قورمہ ہے, ان قورموں کو یہ فاتحہ دلانے سے کیا فائدہ؟ ارے بھائی اس کو کیسے پہنچ جائے گا یہ قورمہ؟ اب کھائیں گے تو ہم. ارے صلوات تو بڑے محمد والے, ہائے ہائے ہائے, توجہ فرمائے. کھانا تو ہم ہی کو ہے مگر ثواب اس کو پہنچے گا. کسی نے کہا ثواب کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہ صاحب ثواب کا مسئلہ ان روٹیوں سے نہیں ہے, اس حوالے سے ہے. فاتحہ جب پڑھی جاتی ہے تو اہل بیت کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے. یا اگر ایسا حوالہ ہو جو ڈوب جائے تو یہ ثواب بھی ڈوب جائے گا. یہ تو وہ حوالہ ہے جسے اسلام مانتا ہے, قرآن مانتا ہے. توجہ فرمائے, توجہ فرمائے. اہل بیت کے حوالے سے, اہل بیت کے حوالے سے چیزیں جاتی ہیں تو پہنچتی ہیں. اب میں بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. صاحب قبر سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ ابے قبر سے کون مانگ رہا ہے؟ حدیث ہے رسول کی, حدیث ہے رسول کی. بعض قبریں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہیں اور بعض قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو گڑھوں سے نہیں مانگتے, باغوں سے مانگتے ہیں. پھل باغوں سے ملتے ہیں, گڑھوں سے نہیں ملتے. جہنم کے گڑھوں سے کون مانگتا ہے بھائی؟ ان سے مانگتے ہیں جو جنت کے باغ ہیں. صاحب ان سے کیوں مانگا جائے؟ قبر سے کیا مطلب ہے قبر سے مانگنے کا؟ میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ جنہوں نے یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ قبروں سے نہ مانگو, انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ بعض قبریں ایسی ہیں جو دیتی ہیں, بعض قبریں ایسی ہیں جو دیتی. چھوڑ دیجئے بعض, وہ تو بڑے لوگ تھے, ان کی تو بات ہی الگ ہے کہ جنہیں خدا نے ان کے بڑکپن کی خاطر درود میں شامل کیا اور درود میں درود کو نماز میں شامل کیا تاکہ مسلمان انہیں بھولنے نہ پائے. ارے غور کریں, غور کریں, مسلمان انہیں بھولنے نہ پائے. اور یہی سبب ہے کوئی ایک آدمی, کوئی ایک مسلمان کسی بھی فرقے کا ہو, کہیں کا بھی ہو, کوئی ایک مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے. کوئی ایک نہیں ملے گا. بولنا مجبوری ہے, بولنا مجبوری ہے, اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ان کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے. ارے جب نماز بھی نہ ہو تو پورا اسلام بغیر اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب نہیں, یہ کوئی معاملہ ہے تو اچھا پہلی چیز تو میں نے یہ کہا صاحب یہ مردے ہیں, یہ مر گئے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ مر گئے. محمد بھائی ایک بات کہہ دیں, یہ مر گئے ہیں, اگر یہ مر گئے ہوتے تو انہیں زندہ کیوں مانتے ہو؟ یہاں پر اگر سب سوئے ہوئے ہوں, میں نے مثال کو بدل دیا ہے, یہ ہم سب مومن ہیں, آپ تو مومن ہیں, میں بہرحال ہوں یا نہیں ہوں, یہ ایک مسئلہ ہے میرے لیے. ظاہر ہے میں کیسے خود کو مومن کہہ دوں, بقلم خود مومن. ہاں تو میں صلوات پڑھے محمد والے. ہاں پہچان ہی ہماری حضرت علی سے ہے. کہتا ہے روز مجھ سے میرے ہاتھوں کا نوالا, تمہارے رزق میں برکت علی سے ہے. محمد والے محمد صلی اللہ. بے شک صلوات پڑھنا بہت بڑی چیز ہے, مگر کبھی کبھی نعرہ حیدری بھی لگا دیا کرو یار. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ سنیے, تو میں نے اصلاح سے وعدہ کیا تھا اور جاوید سے کہ آج کچھ ایسا پڑھیں گے کہ یادگار مجلس ہو جائے. صدقہ اہل بیت میں ہماری بساط کچھ نہیں ہے, مگر وہ جو چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صاحب یہ مردے ہیں, مرنے کے بعد اگر مردے ہیں تو ایک
حدیث سناؤں؟ بخاری کی ہے، مسلم میں بھی ہے، ان کے یہاں نہیں ہمارے یہاں بھی ہے۔ حدیث کیا ہے اور آپ سب جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ میں کوئی اجنبی بات سناؤں گا، آپ تو سب جانتے ہیں، بس اشارہ ہے تاکہ وہاں تک پہنچ جائے۔ ہر مسلمان کو اس کو ذمہ داری سونپی گئی کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو بلند آواز سے کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ ارے غور نہیں کیا بھائی، غور کرو، ارے توجہ کریں بھائی، توجہ کریں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، جب قبرستان میں جاؤ، مائیں یہ سکھاتی ہے بچپن میں، مائیں یہ سکھاتی ہے بچپن میں، پہلے تو مائیں یہی سکھاتی تھی، اب کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، ماں پہلے یہی سکھاتی تھی۔ ہمارا پرانا جملہ ہے کہ آج کے بچے میں اور کل کے بچے میں بڑا فرق ہے۔ کل کا بچہ، دادی کہتی تھی بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، بیٹا کہو اول امام حضرت علی علیہ السلام۔ جب وہ سوتا تھا تو کچھ کہتے کہتے سوتا تھا۔ ارے دوسرا جملہ سن لیں، جب وہ سوتا تھا بچہ تو کچھ کہتے کہتے سوتا تھا، اور جب اٹھتا تھا تو دادی کہتی تھی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور آج کا بچہ بالکل ڈفر ہے، بالکل ڈفرینٹ، وہ کچھ دیکھتے دیکھتے سوتا ہے، ارے کیا کہہ رہا ہوں، اور کچھ دیکھتے دیکھتے اٹھتا ہے۔ مائیں گھر کے بزرگ یہ بتایا کرتی تھی بچوں جب قبرستان جاؤ تو بلند آواز سے کہو، کیا کہو؟ کسی کو انکار ہے ہی نہیں، کسی کو انکار، حدیث ہے، سنی شیعہ دونوں مدارک میں موجود ہے، دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ جب قبرستان جاؤ، اور یہ وہ بھی نہیں ہے کہ وہ السلام علیکم نہیں، بلند آواز سے کہو۔ توجہ ہے، قبرستان ہے، سناٹا ہے، چاروں طرف قبریں ہی قبریں ہیں، جواب کے آنے کی کہیں سے امید نہیں ہے، مگر اسلام تقاضا کرتا ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو بلند آواز سے سلام کرو۔ اس سلام کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ جواب نہ دے سکے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، سلام کا فائدہ ہی جب ہے جب وہ جواب دے۔ اس کی وجہ ہے ہمارا سلام کرنا سنت ہے۔ ارے توجہ تو فرمائے بھائی، توجہ فرمائے، ہمارا سلام کرنا، ان کا جواب دینا واجب ہے، تو ایسا کام ہی کیوں کریں کہ دوسرے کو واجب میں مبتلا کر دے، وہ بیچارہ جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے۔ مگر سلام کی خصوصیت یہ ہے، سلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا باہر سے کہے سلام علیکم یا السلام یا سلامت علیکم یا سلام علیکم، یہ 4 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ عام طور پہ بھاگتے دوڑتے سلام کرتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، بعض تو اتنے کائیاں قسم کے لوگ ہوتے ہیں السلام علیکم، جس کا جو چیز جو موڈ بنتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، حالانکہ اسلام نے سلام کا حکم دیا ہے، سلام ہے دعا تم سلامت رہو، اور السلام علیکم ہے بد دعا۔ اسلام دعا کا حکم دیتا ہے، بد دعاؤں کا حکم نہیں دیتا۔ ارے جو اسلام دشمنوں کو بد دعا کی اجازت نہ دیتا ہو، وہ مسلمانوں کو بد دعا کی اجازت کیا دے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، توجہ فرمائیے گا، توجہ ہے۔ تو یہ کرتے ہیں سلام، چلیں خیر، وہ بھی کہیں خامی ہے، گھر کی تربیت ہی میں خامی ہے کہ وہ سلام نہیں بتایا گیا، ورنہ بچے وہی کرتے ہیں جو گھر میں ہوتا ہے، گھر کی تہذیب کا آئینہ ہوتے ہیں بچے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ قبروں والے جواب ہی نہ دے سکیں تو سلام کرنے کا فائدہ، سلام کرنے کا فائدہ کوئی ہے؟
نہیں ہے. اچھا یہ سلام قبرستان میں ہی نہیں ہے, ہماری ہر نماز سلام پہ تمام ہوتی ہے. ارے غور کریں, ارے غور کریں بھائی, ہر نماز سلام پر, مولانا رضی صاحب اجازت کے ساتھ ہے, ہر نماز سلام پر تمام ہوتی ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ, یہ سنت ہے سلام. دو سلام ہے, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کا ترجمہ سن لیں, السلام علینا ہم پر سلامتی ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صالح بندے ایسے ہیں کہ جنہیں نماز میں بھول نہیں سکتے ہیں, یاد رکھنا ضروری ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو. تیسرا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ سن لیں, زندگی بھر یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا ہم پر سلامتی ہو, علینا میں ضمیر موجود ہے, ہم پر سلامتی ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو, مگر ہم نہیں جانتے کہ وہ صالح بندے ہیں کون. اور اب جو صیغہ استعمال ہو رہا ہے, برادران اہل سنت کی نماز بھی یہیں پہ تمام ہوتی ہے. السلام علیکم, ہاں پڑھیں نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کا ترجمہ سن لیں بس. السلام علیکم, سلام ہو تم پر, سلام ہو, ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو. سلام ہو تم پر. تم کہتے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ صیغہ جو استعمال ہوا ہے حاضر لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے. غور نہیں کیا, غور. حاضر لوگوں کے لیے یہ صیغہ علیکم, علیکم, عین لام یہ کاف میم, علیکم, علیکم تم پر سلامتی ہو. یہ تم جو ہے, یہ تم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کے لیے ہے کہ تم سب پر سلامتی ہو, تم سب پر سلامتی ہو. اور وہ جن پر ہم سلامتی کے لیے کہہ رہے ہیں وہ غائب نہیں ہیں. ہائے ہائے ہائے, ارے توجہ کرو, وہ غائب نہیں ہیں, حاضر ہیں, وہ حاضر ہیں. تو وہ حاضر ہیں کہاں؟ ہائے ہائے, حاضر ہیں. کسی نے کہا نہیں, بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ادھر ادھر کاندھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سلام کیا جاتا ہے. تو اگر ان کو کیا جاتا ہے شاید اسی لیے ادھر بھی اور ادھر بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب ان سے خطاب کیا تو ان کی طرف منہ کر لیا, جب ان سے خطاب کیا تو ان کی طرف کر لیا. یہ پوری بحث ہے, میں بحث کو چھیڑوں گا نہیں یہاں, اس لیے کہ اپنے مجمع میں اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہی وہ بیٹھے ہوں لوگ تب سمجھ میں آتا ہے کہ بات کی جائے تو ایسے ان کے سامنے کہ جن کو پہنچنا چاہیے, ورنہ بات کا کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہوتا ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو. سلام تم پر. عالم اسلام یہی تلاش کر لے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر ہم ہر روز سلام کرتے ہیں, ہم ہر روز سلام کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں, ہونا چاہیے نا, پتہ ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ ہر روز سلام کرتے ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ وہ ہیں کون جو نمازوں میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور وہ کوئی ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, تین اور تین سے زیادہ ہے. ارے ہم
محتاج دعا، محتاج دعا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علیکم، تم پر سلامتی ہو. ہم نے کسی کو سلام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہے. تو اب تلاش کریں کہ نہیں کیا ہے کچھ چیز، ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ تلاش کرنا چاہیے ہم کو کہ ہم نے کسے کیا ہے، کسے کیا ہے. ہمارے علاوہ یہ ثبوت کہیں ہے بھی نہیں. ہم جب نماز تمام کر لیتے ہیں تو 3 طرف سلام پڑھتے ہیں. میں نے سلام لفظ استعمال کیا، زیارت پڑھتے ہیں. ایک کربلا کی طرف، دوسرے 8ویں امام کی طرف، تیسرے امام زمانہ کی طرف. تو پتہ چلا انہیں کو تو سلام کیا تھا نماز میں. یہی تو لوگ ہیں جو نماز میں بھی سلام کے قابل ہیں. اللہ نے انہیں کو سلام میں رکھا، انہیں کو درودوں میں رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلے سے لے کے آخری تک، پہلے سے لے کے آخری تک. چلیں ایک قطعہ پڑھ دیتے ہیں. آخری امام کیا ہے؟ یہاں اولنا محمد کی سند موجود ہے. آئیے 4 مصرے یعنی قطعہ پڑھ رہا ہوں، بچے اگر محفوظ رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اول کے مسکین، اول کے محمد کو نبوت دے دی. یہ سب کے سب محمد ہے، سب کے سب محمد ہے. اول کے سلمان صاحب، اول کے محمد کو نبوت دے دی، اوسط کے محمد کو امامت دے دی. ارے توجہ فرمائے، توجہ فرمائے. اول کے محمد کو نبوت دے دی، اوسط کے محمد کو امامت دے دی، آخر کے آخر کے آخر کے محمد کو خدا کیا دیتا؟ کچھ دن کے لیے اپنی سی غیبت دے دی. ارے توجہ فرما، توجہ فرما. آیتوں کو مرتضیٰ کی شان میں رکھا گیا، تذکرہ قرآن کا قرآن میں رکھا گیا. ظالموں نے 11 قرآن پارا کر دیے، 12ویں کو اس لیے جزدان میں رکھا گیا. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 12ویں کو اس لیے جزدان میں. پیغمبر نے فرمایا کہ میری آل میری اطرت ہے کہ نہیں ہے؟ میری آل میری اطرت ہے. علامہ سبطین سرسوی نے اطرت کے 8 معنی لکھے، جس میں سے ایک معنی لکھتے ہیں کہ اطرت اس شاخ کو کہتے ہیں جسے جتنا کاٹا جائے وہ اتنی بڑھتی رہے. ارے ہائے، ارے غور نہیں کیا. اطرت اس شاخ کو کہتے ہیں جسے جتنا کاٹا جائے وہ اتنی بڑھتی رہے. ارے لوگوں نے شاخ کو کاٹنے میں کمی نہ رکھی، اللہ نے حفاظت میں کمی نہ رکھی. ہاتھ ٹوٹ گئے، شاخ آج بھی باقی ہے. اللہ اکبر. اطرت بے شک ایسے جزدان میں ہے، ایسے جزدان میں ہے کہ جہاں تک ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتے، جہاں تک ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے، اچھا پھر یہاں سے میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ پروردگار عالم نے محبت اہل بیت کو واجب قرار دیا، واجب قرار دیا. جملہ ہے واجب قرار دیا. اہل بیت کی محبت اسلام میں آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے، کمپلسری سبجیکٹ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو سب کچھ بیکار. ارے عمل سے مسلمان نہیں ہوتے، عقیدے سے مسلمان ہوتے. ہائے ہائے، ارے توجہ تو فرمائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عقیدہ ہے. غور فرمایا آپ نے. عمل سے مسلمان. عمل کیجئے، بے شک عمل ضروری ہے زندگی کے لیے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کا ثبوت عمل ہے۔ نہیں غور نہیں کیا؟ دعوے کا ثبوت، ہم حسین کو بہت مانتے ہیں، ابے تم جب مجلسی میں نہیں آتے، سلامات پڑھے محمد والے، ہم حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم امام حسین کو بڑا پیار کرتے ہیں۔ ہم کیا پیار کرتے ہیں؟ ایک مجلس آپ نے گھر پہ کبھی کرائی نہیں ہے، کسی مجلس میں آتے نہیں ہیں، تبرک میں کسی سے یہ نہیں کہتے کہ یہ 100 روپے ہماری طرف سے بھی شامل کر لینا۔ اب جو مجلس میں 100 روپے نہ دے سکتا ہو، اس سے کیا امید کریں گے؟ کیا امید کریں گے؟ آپ اندازہ کیجئے، اور یہ بھی خیال رہے کہ یہ کرم ہے آل محمد کی محبت کا کہ ہم دنیا میں موجود ہیں، ہم سے زیادہ کوئی مارا نہیں گیا، کاٹا نہیں گیا، حد یہ ہے کارا خون سے بنوایا اور دیواروں کو چن دیا گیا، بعض کو دیواروں میں چن دیا گیا، وہ پھر بھی موجود ہے۔ اب اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ فانی کو ماننے والا فنا ہو جاتا ہے، فانی کو ماننے والا فنا ہو جاتا ہے، باقی کو ماننے والا باقی رہتا ہے۔ ہم نے فانی کو نہیں مانا ہے، باقی کو مانا ہے، باقی کو مانا ہے، ہم نے کسی فانی کو نہیں مانا۔ تو میں بات کو وہیں لے جا کے چھوڑوں گا کہ جہاں سے بات کو لے کے چلے تھے کہ یہ قبروں سے نہیں مارے، ارے ہم مارے گئے ہیں مگر زندہ ہیں، مارے گئے ہیں مگر، اور ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، ہمیں یقین ہے کہ پشت پہ علی موجود ہے، پشت پہ آل محمد موجود ہے۔ دنیا کے ارے اب مجھے تفصیل کی یا کسی بات کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بات کے کہنے کی ضرورت نہیں، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ جو عزادار ہیں، ہاتھوں پہ عزا کا چراغ لے کے گھوم رہے ہیں، دنیا کو وہی روشنی دے رہے ہیں۔ ارے غور نہیں کیا ہم نے؟ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، ہماری طاقت کو دیکھ رہی ہے۔ کل کہتے تھے انہیں اسلحہ مت دینا، آج کہہ رہے ہیں ان سے اسلحہ مت خریدنا۔ ارے بھائی کیا بات ہے! صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ استخارہ تیری تصویر سے کیا ہے زہرا، وہاں پھر ہم نے ستم گر پہ کیا ہے زہرا، کیسے جھک جائے بھلا ظلم کے آگے ایران، حوصلہ آپ کے شوہر نے دیا ہے زہرا، نعرہ حیدری۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، توجہ فرمائیں۔ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہی ہے، شیعت کا سر جھکا ہوا نہیں ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، الحمدللہ شیعت کا سر بلند ہے، شیعت کا سر جھکا ہوا نہیں ہے، بلند تھا، بلند ہے، صلوات پڑھیں اللہ اکبر۔ وہ شیعی کیا ہے جو سربلند نہ رہے؟ ارے یہ تو اس کا ماننے والا ہے کہ جس کا سر کاٹنے کے بعد بھی ذلیل لشکر نیچا نہ رکھ سکا، کاٹنے کے بعد بھی نوکے نیزہ میں بلند کیا تاکہ دلیل رہ جائے حسین سر بلند تھے، سر بلند ہے، سر بلند رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیے گا، ہم فضائل پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بلنگی تو نہ ہو، اخباری تو نہ ہو۔ ارے ہم فضائل والے لوگ ہیں، جب اخباری تھے نہیں تب بھی ہم فضائل ہی پڑھتے تھے، اور انشاءاللہ زندگی بھر فضائل پڑھتے رہیں گے۔ ہم پیرو حضرت موسیٰ ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں۔ جو حق ہے وہ کہتے ہیں
पूरी दुनिया ने ये मंजर देख लिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, आज भी लगी हुई हैं कि साहब ईरान क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, ईरान क्या करेगा। अरे भाई तुम इतने सारे हो, अकेले पे नजर गाड़े हुए हो, कले क्या करें। जिस दिन से खैबर हुआ है उस दिन से अली ही पर नजर है। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह। है ना। देखिए बाकी बातें समझने की हैं, सारी बातें कहने की नहीं होती हैं। जब से खैबर हुआ है तब से नजर अली पर है, अली पर है। मैंने कहा ना बाकी बातें कहने की नहीं होती, समझनी कुछ समझने की भी होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नजर टिकी हुई है, मगर ये हौसला कहां से आया। पहला लीडर, पहला इनकलाब लाने वाला वही ये बात कह गया था, हमारे पास जो कुछ है वो सब करबला से है। जिन्होंने करबला को छोड़ा वो बुज़दिल हो गए, जिन्होंने करबला को अपनाया वो बहादुर हो गए। हमारे पास जो सरमाया है वो करबला का है, हमारे पास जो सरमाया है वो करबला का है। करबला की दुश्मनी ही में तो कहा कि कब्रों पे मत जाना। हाय 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 हाय। जब इसको क्लैरिफिकेशन इसका दूंगा तब जमीन पर नहीं रहेंगे। करबला की दुश्मनी ही में तो किया कि हम कब्रों पर न जाना। क्यों? मैंने सवाल कायम किया था, कब्र कौन सी जगह। कब्र वो जगह है कि जहां मरने के बाद से रोज़े हश्र तक आदमी रहेगा। कब्र जैसी एक जगह और होती है, वो है झूला, गहवारा। गहवारे में भी बच्चा रहता है और कब्र में भी वही बच्चा जो कल गहवारे में था वही कब्र में चला जाता है। तो जो कैफियत कब्र की है वही गहवारे की है। गौर नहीं किया आपने, गौर करें भाई मेरे साथ रहें। जो कैफियत कब्र की है वही, और जो गहवारे की है वही। कब्र की कैफियत क्या है, गहवारे क्या है। जब तक बच्चा, जुमला एक एक जुमला ज़ाय ना हो जाए। अगर ज़ाय हो गया तो खैर मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, मुझे सवाब मिलेगा। ज़ाय हो गया तो ज़ाय करने वाले को मैं ये तो नहीं कहता गुनाह होगा, आदाब होगा, नहीं, मगर एक चीज़ उसके पास से चली जाएगी। गहवारा और कब्र, गहवारे में भी बच्चा है और कब्र में वही बच्चा फिर कब्र में जाता है। गहवारे में बच्चा जब तक रहता है जब तक चलने के काबिल नहीं होता। समझना आपका काम है। गहवारे में बच्चा उस वक्त तक रहता है जब तक चलने के काबिल हो जाए, फिर नहीं गहवारे में रखा जाता, कहीं गिर ना जाए। गहवारे में बच्चा उस वक्त तक रहता है जब तक चलने के काबिल, क्या कहा, नहीं होता। गहवारे में, फिर मुलाज़ा फरमाया, गहवारे में बच्चा उस वक्त तक रहता है जब तक चलने के काबिल नहीं होता। कब्र में उस वक्त जाता है जब चलने के काबिल नहीं रहता। गहवारे में जब तक है जब तक चलने के काबिल नहीं है। कब्र में जब जाएगा जब चलने के काबिल। चार भाई लेके जाएंगे, कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं, चार भाई कांधों में उठाए हुए ले जा रहे हैं। यानी इतने भी नहीं हैं कि अपने पांवों से कब्र तक जा सके, ले जाए जा रहे हैं। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी गए, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, आई हयात। हाँ, सलावत पढ़े मोहम्मद इब्राहिम। चले बस बात तमाम करते हैं। इब्राहिम ज़ौक़ साहब का नज़रिया मैं यहीं पर रोक देता हूँ। तो अब सवाल ये है कि जहाँ बच्चा चलने के काबिल नहीं होता तब तक रहता है कहाँ,
اور جب چلنے کے قابل ہی نہیں رہتا تو جاتا ہے وہاں بھی مجبوری یہاں بھی مجبوری، دونوں مجبوریاں ہیں، وہاں چل نہیں سکتے یا چلا ہی نہیں جا رہا ہے، یہ مجبوری ہے۔ اس مسلمان نے ان دونوں چیزوں کو محسوس کیا کہ گہوارے میں رہتا ہے تو جب تک چلنے کے قابل نہیں ہوتا تب تک، قبر میں رہتا ہے اس وقت تک جب چلنے کے قابل نہیں رہتا، اور اسی دن اس نے دیکھ لیا کہ اگر کوئی اپنے گہوارے سے دے سکتا ہے سائل کو، کیا سن رہے ہو بھائی؟ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ اگر کوئی اپنے گہوارے سے سائل کو دے سکتا ہے تو وہ قبر سے بھی دے سکتا ہے۔ جو ہے محتاج دعا وہ اگر گہوارے سے دے سکتا ہے تو وہ قبر سے بھی دے سکتا ہے۔ ہم نے نہیں، پوری تاریخ نے دیکھا کہ ایک ہی ذات ہے جس نے گہوارے سے دیا ہے، اور اس ذات کو حسین کہتے ہیں، اور اس ذات نے ہمارے جیسوں کو نہیں دیا ہے، فرشتوں کو دیا ہے۔ جو فرشتوں کو دے سکتا ہے وہ بشر کے لیے کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ہے آپ کی ابھی 3 شعبان گزری ہے، ایک فرشتہ ولادت کے وقت معتوب الہی تھا، اللہ کے عتاب میں تھا، اللہ کے عتاب میں تھا، وہ بھی آ گیا سب کے ساتھ مبارکباد دینے کے لیے، ہائے ہائے، اور جزا میں مبارکباد دینے کے بعد کہتا حضور کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کو کہنا چاہیے تجھے تو اللہ نے عذاب دیا، تیری خطا کیسے معاف ہو جائے گی؟ نہیں، میں ایک نظریہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے فطرس کو اس دن سے لے کے آج تک اسی لیے باقی رکھا تھا تاکہ دنیا حسین کو پہچان لے، کہ حسین کے صدقے میں خدا بھی معاف کر دیتا، تاکہ دنیا پہچان لے کہ حسین ہے کیا، حسین ہے کیا، دنیا پہچان لے یہ حسین ہے کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ چلیے وہ فرشتہ تھا اور وہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ وہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا نہیں ہو سکتی ہے، ہاں تو جا اور کیا کہا صاحب ابھی تو حسین خود موجود ہیں، یہ گہوارے سے مس ہونے کی کون سی تو کرے؟ ارے ابھی حسین علیہ السلام خود موجود ہیں، جا پیغمبر کہیں جا حسین کے ہاتھ کو بوسہ دے لے، حسین کے ہاتھ سے ہاتھ کو مس کر لے، حسین کے ہاتھ سے پروں کو مس کر لے، مگر پیغمبر نے فرمایا قبر سے نہیں، گہوارے سے، کیوں؟ گہوارے میں حسین ہے، گہوارے میں حسین ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جہاں حسین ہوتا ہے اس جگہ میں معجزہ ہوتا ہے۔ گہوارہ طاقتور نہیں ہے، حسین کا وجود طاقتور ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد، توجہ فرمائیں، توجہ ہے آپ کی۔ گہوارے سے مس کر، امام حسین سے مس کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، گہوارے سے مس کرنا، اتنی دیر بعد ان کو پہچانا ہم نے۔ صلوات پڑھے شاہ صاحب۔ ارے زندہ باد بیٹے، سلامت رکھ، خدا سلامت رکھے، ہزاروں برس کی عمر دے پروردگار۔
ہیں؟ جب شاہانہ انداز میں یہ مسکرائے تو پتہ چلا کہ شاہ ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، امام حسین علیہ السلام ابھی گہوارے میں ہیں، گہوارے میں ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا گہوارے سے مسکر، حسین سے نہیں، گہوارے سے، گہوارے سے۔ حسین گہوارے میں ہے، گہوارے میں ہے۔ اس نے گہوارے سے پر کو بس کیا اور پردار بن گیا، پردار بن گیا، اور یہ کہتا ہوا اڑا کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ ارے توجہ فرمائے، حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ جسے حسین آزاد کر دے اسے کوئی اسیر نہیں کر سکتا، اور جسے حسین قیدی بنا دے اسے کوئی آزاد۔ جسے حسین قیدی بنا دے اسے کوئی، جکڑا ہے یزید آج بھی لعنت کی رسن میں، جکڑا ہے یزید آج بھی، جکڑا ہے یزید آج بھی لعنت کی رسن میں۔ انجام برائی کا برا ہے کہ نہیں ہے؟ چلو اس کا ایک شعر اور سن لیں، مجھے بہت پسند ہے وہ شعر۔ سورج ویسٹ میں جاتا ہے مغرب کی طرف کہ جکڑا ہے یزید آج بھی لعنت کی رسن میں، انجام برائی کا برا ہے کہ نہیں ہے، اور رخ کر کے سوئے قبر علی کہتا ہے سورج۔ اور اسی ویسٹ میں تو بالا کی قبر ہے، رخ کر کے سوئے قبر علی کہتا ہے سورج۔ مغرب کی طرف جاؤں رضا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ ہے۔ قبر حسین اور گہوارے حسین، وہاں سے مس ہو جاؤ جہاں حسین ہو، چاہے وہ گہوارہ ہو چاہے قبر ہو۔ تو وہ جانتے تھے اس راز کو کہ حسین نے گہوارے سے دیا ہے، حسین قبر سے بھی دے دیتے ہیں۔ قبر سے بھی جو گہوارے سے دے سکتا ہے وہ اپنی قبر سے بھی دے سکتا ہے۔ ارے یہی تو وجہ ہے قبر حسین کی طرف زمانے سے لوگ کھچ کھچ کے جاتے ہیں۔ منظر دیکھیے، اتنا بڑا ہجوم کہیں نہیں ملتا، پوری دنیا کا اکلوتا ہجوم ہے کہ جہاں پوری دنیا سے لوگ پہنچتے ہیں۔ حسین 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 جیسا کوئی دوسرا نہیں، جو کائنات کو، اپنی کائنات کو اللہ پر لٹا دے، اس جیسا کوئی نہیں۔ حسین جانتے تھے کہ شہید ہونا ہے، حسین جانتے تھے کہ گھر لٹ جائے گا، حسین جانتے تھے کہ بہن بے ردا ہو جائے گی، مگر اس کے باوجود حسین کربلا کے لیے چلے ہیں، کربلا کے لیے چلے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے، زینب کو ساتھ لے کے چلے۔ کس انداز سے، ابھی 28 رجب گزری ہے، کس انداز سے حسین لے کے چلے ہیں اپنے ساتھ اپنی بہن کو۔ یہ جب قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا تو زینب آئی، اور زینب نے کہا بھیا کیا مجھے ساتھ لے کے نہ چلو گے؟ حسین نے صرف اتنا کہا بہن تم عبداللہ کے حوالے ہو، اگر تمہارے شوہر اجازت دے تو میں ضرور لے کے چلوں گا۔ زینب وہاں سے اٹھی اور عبداللہ کے پاس آئی، اور عبداللہ کے پاس آ کے ایک جملہ کہا، اے میرے وارث، اے میرے وارث، جب میرے بابا نے آپ سے شادی کی تھی تو ایک شرط کی تھی کہ جہاں حسین جائے گا زینب ساتھ جائے گی۔ اے عبداللہ میرا بھائی سفر کر رہا ہے، زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جناب عبداللہ نے اجازت دی، زینب آ گئی، اور تاریخ کہتی ہے کہ قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ کس طرح سے آمادہ ہوا ہے قافلہ چلنے کے لیے، یہ سوچنا ذرا سا محال ہوتا ہے، لیکن سوچیں کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا، تاریخ کہتی ہے کہ ایک بی بی آگے بڑھی، حرم سرائے
सैयद शुहदा से एक बीबी निकली। रावी कहता है कि मैंने इस बीबी को निकलते हुए देखा, सर से पांव तक पर्दे में थी। एक 13 बरस का नौजवान आगे बढ़ा और उस जवान ने बीबी का बाजू पकड़ के नाके में सवार कर दिया। मैंने पूछा ये कौन बीबी है? जवाब में ये जवान कौन है और ये बीबी कौन है? जवाब मिला ये जवान कासिम इब्ने हसन है और ये बीबी उसकी माँ है जिसे उसने सवार किया है। कुछ देर के बाद लैला आई, लैला को अकबर ने सवार कर दिया। मगर तारीख का एक मंजर यह है कि हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे हुए, बीबियां आती रही, सवार होती रही, मगर हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बस अब तारीख कहती है कि ज़ैनब खेमे से, ज़ैनब घर से बरामद हुई और जैसे जैनब निकली है तो तारीख ने लिखा हुसैन बेकरार होकर कुर्सी से उठे और आगे बढ़े, ज़ैनब के साथ साथ चले। आवाज दी अब्बास बहन को सवार करो और ज़ैनब को सवार किया अब्बास दिलावर ने। हुसैन बहन को सवार होते हुए गौर से देख रहे थे। और अब तारीख कहती है कि जब करबला में ज़ैनब अकेली रह गई, अकेली रह गई ज़ैनब, कोई सवार करने वाला नहीं था, तो ज़ैनब ने दो तरफ रुख किया। पहला रुख किया हुसैन के लाशे की तरफ, भैया ज़ैनब अकेली रह गई, और दूसरी मर्तबा पुकारा अब्बास के लाशे की तरफ, रुक करके कहा ए भैया अब्बास, कल जब मदीने से चली थी तो बड़े एहतमाम से सवार किया था, भैया आज ज़ैनब अकेली है, कोई सवार करने वाला नहीं है। जरा सा पीछे की तरफ चलें। ज़ैनब और ज़ैनब की बेकसी। ज़ैनब वो बीबी है जिससे जनाब फातिमा ज़हरा ने वसीयत फरमाई है, ज़ैनब मेरे हुसैन का ख्याल रखना, ए ज़ैनब मेरे हुसैन का ख्याल रखना। मैंने चक्कियाँ पीस पीस के हुसैन को पाला है, जब चक्की पीसती थी तो हुसैन को गोदी में लिटा। ए ज़ैनब मेरे हुसैन का ख्याल रखना। एक अजीब वसीयत फरमाई जनाब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने। मजलिस तमाम हो रही थी वहीं पर, मगर मैंने चाहा कि ज़रा तबर्रुकन ज़िक्र हज़रत ज़हरा ज़रूर हो जाए। वसीयत फरमाई और वसीयत में ज़ैनब का हाथ पकड़ के कहा, ज़ैनब ये मेरा हुसैन है, ज़ैनब इसका ख्याल रखना। ज़ैनब मैंने चक्की पीसी है तो गोदी में हुसैन को लिटा लिया। और अब एक जुमला फरमाती है, ज़ैनब मेरे हुसैन को रात में प्यास बहुत लगती है, जब रात होती है तो ये उठ के पानी मांगता है, मैं सराहने पानी रख के सोती हूँ कि मेरे लाल को कोई तकलीफ ना हो जाए, मेरा लाल ज्यादा प्यासा न रह जाए। ज़ैनब मेरे हुसैन की प्यास का ख्याल रखना। आज़ादारों कभी सोचें कि जब हुसैन करबला के दर्श से आए होंगे खेमे में और ज़ैनब ने हुसैन को गौर से देखा होगा, और देखने के बाद आलम यह होगा कि होंठों पे पपड़ियां जमी हुई हैं, तो ज़ैनब ने अजब नहीं रुख किया हो जन्नतुल बकी का और कहा, अम्मा मेरा हुसैन प्यासा, मेरा हुसैन प्यासा, साहिब रियाजुल कुछ का। ज़ैनब की बेकसी देखेंगे आप, अब सोच नहीं सकते ज़ैनब कितनी बेकस है, ज़ैनब कितनी बेकस है। ज़ैनब की गुर्बत अजीब गुर्बत है, जिसका अब्बास जैसा भाई हो नहीं। तारीख ने एक जुमला लिखा है और वो अजीब जुमला है कि जब ज़ैनब शाम व कूफे में जा रही थी, ख़ास तौर पर कूफे का मंजर लिखा है, तो एक मुनादी निदा कर रहा था, 18 भाइयों की बहन कैद होके आई है। उन 18 में एक अब्बास भी था,
ایک عباس بھی تھا. تاریخ سے پوچھو کہ زینب پہ کیا گزری ہوگی جب عباس کے سر کو دیکھتی ہوگی. ہائے غازی کا سر، عباس کا سر، ارے حسین کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے. ہائے زینب کی بے کسی ہے. کبھی ملاحظہ فرمائیں آپ زینب کی بے کسی. زینب فاطمہ زہرا کی بیٹی، علی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے زینب. وہ زینب اسیر ہوئی ہے، اسیر ہوئی ہے. راوی کہتا ہے کہ اونٹ آئے ہیں، اونٹ آئے اور اونٹوں پر سوار کیا نہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اونٹوں پر بیویوں کو سوار ہونا ہے. زینب آگے بڑھی، اس تمام بیویوں کو سوار کر دیا. ایک بیوی جس کا نام فضہ ہے، فضہ رہ گئی اور فضہ سے جناب زینب نے کہا آؤ اماں فضہ آپ کو بھی سوار کر دوں. تو فضہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا زینب میں نے تجھے گودی میں کھلایا. زینب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سوار ہو جاؤں اور تو رہ جائے. زینب نے تڑپ کے کہا اماں یہ میرے امتحان کا وقت ہے، سوار ہو جائیے. زینب نے بازو پکڑ کے سوار کر دیا ہے، فضہ کو سوار کر دیا. اور اب تاریخ کہتی ہے کہ جب زینب اکیلی رہ گئی، زینب اب اکیلی رہ گئی اور جب اکیلی رہی تو اپنے غازی کو پکارا، ارے میرے شیر عباس بہن اکیلی رہ گئی، اے غازی اب کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، اے بھیا عباس زینب کو سوار کر دو. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضم بقضائه وتسلیما لأمره الہی بحق الزہراء وابیها وبعلها وبنیها. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما. پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، مرحومہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار جو مؤمنین تشریف لائے ہیں ان کی جملہ حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مہر بدر النساء بنت بدر الدین کی روح کو سارے ثواب فرما.